الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور پیارے بچوں اور دینی ماؤں، بہنوں اور بچیوں، آج کے اس پروگرام میں آپ کے بہت سے بچوں کی دعا ہونی ہے۔ کچھ بچے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر چکے ہیں، کچھ کا حافظہ شروع ہو رہا ہے۔ امتحان میں جن بچوں کے اچھے نمبرات آئے تھے انہیں انعام دیا جائے گا، کیونکہ دین کی ضرورت جیسے ہماری مردوں کی ہے ایسی ہی ضرورت عورتوں کی بھی ہے۔ اسی لیے ماں بہنوں کو بھی بلایا گیا ہے اور ان کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی دین کی باتیں سنیں۔ مجھے آج تھوڑی ہی دیر بات کرنی ہے اور میں انشاءاللہ خاص طور پر ماں بہنوں اور بچیوں کے لیے بات کروں گا۔ اگرچہ دین کی ساری باتیں سب کے لیے ہیں، مگر ان باتوں کا عورتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ مسائل اگر بچیوں کو معلوم ہو جائیں تو بہت سی برائیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر ماں بہنوں کو بچیوں کو وہ مسائل معلوم نہ ہو تو کبھی کبھی بڑے سے بڑا گناہ بہت بڑا پاپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے مجھے بات کرنی ہے بس عورتوں کے وشے میں۔ اس لیے ماں بہنیں بچیاں خاموش ہو کر اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، گھر کے کام دھندے چھوڑ کے آئی ہے۔ کچھ مسائل پہلے بھی آپ نے سنے تھے مگر بھول ہو جاتی ہے، اور بات جب بار بار کان سے ٹکراتی ہے تو دل میں اترتی ہے، اور جلسہ تو بار بار ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ مدینے کی عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی۔ مدینے کی عورتوں نے فرمائش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ مردوں میں تقریر فرماتے ہیں عورتوں میں بھی تقریر کیا کریں تاکہ ہمیں بھی دین کی معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی ٹائم رکھا تھا، اور کچھ وقفے کے بعد عورتوں میں پروگرام ہوتا تھا پردے کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت ساری نصیحتیں کی اور انہیں دین سکھایا۔ ان میں بھی بہت زیادہ طلب تھی، اس
اسی لیے ایک مرتبہ عورتوں نے اپنی پردے میں پنچایت کی تھی اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حضور کے پاس بھیجا تھا کہ اے اسماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ معلوم کرو کہ دین جیسے مردوں کے لیے ہے، دین ہمارے لیے بھی ہے، نبی رسول جیسے مردوں کے لیے ہیں ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن ہمارے مرد دین کے کاموں میں، عبادت میں ہم سے زیادہ بڑھ گئے تو وہ تو جنت کے حقدار زیادہ ہو جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ بعض کام ایسے ہیں کہ مرد کرتے ہیں عورت نہیں کرتی، جیسے جنازے کی نماز مرد پڑھتے ہیں عورتیں نہیں پڑھتی، جیسے جمعہ کی نماز مرد پڑھتے ہیں عورتیں نہیں پڑھتی، اگر صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں تو اس کو جمعہ کہنا جائز نہیں۔ صلاۃ التسبیح وہ نفل نماز ہے جسے خاص طور پر رمضان میں جمعے میں پڑھتی ہیں، وہ ہفتے میں ایک دن، روزانہ ایک دن، یا ہفتے میں ایک دن، یا سال میں ایک دن، یا زندگی میں ایک دن پڑھنے کو فرمایا گیا ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح، وہ نفل نماز ہے، اسے پڑھ کر یہ سوچنا جائز نہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا، اس لیے کہ اکیلی عورتوں کا جمعہ نہیں ہوتا، اگر عورت کا جمعہ ہوگا، اللہ تمہیں حج نصیب کرے، عمرے کی توفیق دے، جب حج کو جاؤ گی یا عمرہ کرنے جاؤ گی تو وہاں مسجد میں، مکے مدینے میں، وہاں امام کے پیچھے جمعہ پڑھ لینا، کیونکہ وہاں عورتوں کا انتظام الگ رہتا ہے، اکیلی عورتوں کا جمعہ نہیں ہوتا، ہاں مردوں کے ساتھ مل کے الگ ہو کے کہیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح تو نفل نماز ہے، اگر آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھی اور یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو جمعہ پڑھ لیا، چلو آج ظہر کی نماز چھوڑ دو، کیونکہ جب مرد جمعہ پڑھتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھتے، تو صلاۃ التسبیح کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ظہر کی نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ پھر صلاۃ التسبیح بھی بہت سی ماں بہنیں غلط سلط پڑھتی ہیں، ایک عورت پہلے تو ایسا کرتی تھی، پیڑھے پہ بیٹھ جاتی تھی اور باقی عورتیں نفل نماز کی نیت باندھ لیتی تھی اور یہ بیٹھی ہوئی بتاتی رہتی تھی، وہ آگے نماز پڑھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی اگر ایسے آدمی کی بات مان لے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نمازی کی نماز نہیں ہوتی، اپنے دماغ سے کام کرنا پڑے گا۔ جیسے پیڑھے پہ بیٹھنے والی نے کہا اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لو، تو انہوں نے بھی اس کے کہنے پر رکوع کر لیا، اس کا کہنا مان لیا، وہ نماز میں نہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوگی جس نے اس کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، کبھی مردوں کو بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک آدمی نے باہر سے کچھ کہا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مان لیجئے ہماری رکعت چھوٹی تھی اور ہم نے سلام پھیر دیا، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے، تو کسی نے کہہ دیا بھئی تیری تو رکعت چھوٹی ہے، یا اس نے پولی مار دی برابر والے نے، اس کا اشارہ یہ تھا کہ تم سلام نہ پھیرو، تم کھڑے ہو جاؤ، تو ہمیں ایک دم کھڑا نہیں ہونا بلکہ تھوڑی دیر سوچنا ہے کہ اس نے کیوں کہا، پولی کیوں ماری،
میری رکعت سچ مچ چھوٹی یا نہیں؟ تھوڑی سی دیر سوچ کر اپنے دماغ پہ زور ڈال کر جب اس کا دل دماغ کہے کہ ہاں تجھے کھڑا ہونا چاہیے، اب کھڑا ہو، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو یہ جو باہر بیٹھ کے پیڑھے پہ بیٹھ کے صلاۃ التسبیح پڑھواتی رہتی ہیں، ان کے بتانے پر اگر نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کا طریقہ سیکھ لو، اچھی طرح یاد کر لو، سمجھ لو، اس کے بعد اپنی اپنی الگ الگ پڑھو۔ اگر تمہارے لیے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا مشکل ہو جائے اور بالکل دماغ میں ہی نہ بیٹھے، بہت پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں بیٹھتا، تو تمہارے لیے اتنی چھوٹ ہے کہ تم 2 رکعت کر کے 4 پوری کر لو۔ پہلے 2 پوری کر لو، پھر اس کے بعد 2 کی نیت اور باندھ لو، پھر پوری کر لو۔ یہ بھی مجبوری میں ان پڑھ آدمی کر سکتا ہے۔ کچھ ان پڑھ لوگوں کے مسئلے ہیں بھی الگ، جیسے عورتوں نے مسئلے بہت گھڑ رکھے ہیں۔ تہجد کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ تہجد کی 12 رکعات ہیں، پہلی رکعت میں 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، دوسری میں 11 دفعہ، تیسری میں 10، چوتھی میں 9۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ویسے اگر کسی کا دل چاہے کہ میں حافظ نہیں، میرے تو قرآن کی بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں، میرا جی چاہتا ہے، سنو بچیوں، دیکھو سنی ہوئی بات گھر میں رکھی ہوئی چیز کبھی بھی کام آ جاتی ہے۔ اس لیے بچے بھی غور سے سن لیں اور دل میں بٹھائیں تاکہ تم بھی کسی کو پھر مسئلہ بتا سکو۔ اگر کسی کا دل چاہے کہ میں لمبی لمبی رکعت پڑھوں اور بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں، تو وہ الحمد شریف کے بعد کئی سورت پڑھ سکتی ہے، یا ایک سورت کو بار بار پڑھ سکتی ہے، جیسے قل هو اللہ کو کئی دفعہ پڑھنے تہجد میں، نفل نماز میں۔ ویسے یہ ضروری نہیں، تہجد میں تمہارا جی چاہے کہ میرا جی تو لمبی لمبی نماز پڑھنے کو چاہ رہا ہے، تو وہ قل هو اللہ شریف کو کئی دفعہ پڑھ لے، ورنہ وہ ضروری نہیں ہے۔ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دن میں 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت باندھ کر نفل پڑھتی ہو، اسی طرح عشاء کے بعد اگر نفل پڑھو گی، بس وہی تہجد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، بس تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد فجر کی اذان کے ٹائم سے پہلے نفل پڑھی جائے، چاہے 4 رکعت کی نیت باندھ لو، چاہے 2 کی نیت باندھ لو، اور رات میں 6 رکعت کی اور 8 رکعت کی بھی ایک ساتھ نیت باندھ سکتی ہو، لیکن ہر 2 رکعت پہ تحیات پڑھنا ضروری ہے۔ تو عورتوں نے مشورہ کیا کہ مرد بہت سے دین کے کام کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، جیسے جنازے کی نماز مرد پڑھتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھتی، اور جنازے کی نماز کا ثواب بہت پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہے، تو عورت بیچاری محروم رہتی ہے۔ تو مدینے کی عورتوں کو اس کا فکر تھا کہ ہم جنت میں مردوں کے برابر کیسے جائیں گے، یہ تو جہاد میں جاتے ہیں، یہ تو تبلیغ میں جاتے ہیں، یہ تو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، یہ تو قبرستان جاتے ہیں، جنازے کو لے کے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں،
تو ہم ان کے برابر جنت میں کیسے ہو جائیں گے؟ یہ فکر تھی مدینے کی عورتوں کو، اس لیے انہوں نے اسما کو بھیجا کہ اے اسما، جا کر رسول اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ ہم مردوں کے مقابلے میں جنت میں کیسے جائیں گی، ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ اس پر حضرت اسما آئی تھی۔ اس بات کو بتانے سے پہلے ایک ضروری بات اور بتا دوں، اس لیے کہ اگر ماں بہنیں چاہیں تو ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، مردوں سے بھی ہو رہا ہے، عورتوں سے بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر عورتیں چاہیں تو یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ دیکھیے، مردے کو نہلانا بڑا ثواب ہے، مرد کو مرد نہلاتے ہیں، عورت کو عورتیں نہلاتی ہیں، اور نہلانے کا طریقہ کوئی الگ نہیں۔ جو آدمی خود نہانا جانتا ہے وہ مردے کو نہلا بھی سکتا ہے۔ کچھ نہانے کے طریقے بھی الگ گھڑ رکھے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد جب 7واں مہینہ نہائے گی، اینٹوں پہ بیٹھنا پڑے گا، غصے پہ بیٹھنا پڑے گا، 7 مسواک کرنی پڑے گی، 7 ڈلے لینے پڑیں گے، سب غلط ہے، من گھڑت ہے۔ جو طریقہ پاک ہونے کا ہے وہی 7واں مہینے والی کا ہے۔ اکڑو بیٹھ کر استنجا کریں اور اس کے بعد ناک کے نیچے کا سارا بدن دھو لیں، اس کے بعد وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد داہنے کاندھے پہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر ڈالیں، پھر سر پر پانی ڈالیں، بال برابر کوئی جگہ نہ رہ جائے، بس یہ غسل ہو گیا۔ ایسے ہی مردے کو نہلائیں گے، پہلے تو استنجا کرائیں گے، چاہے ڈھیلے سے کراؤ، اب ڈھیلے کی ضرورت بھی نہیں، پانی بھی کافی ہے۔ اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لو، اس کے بعد مردے کو استنجا کراؤ، اس کے بعد روئی سے اس کے دانت صاف کر دو، ناک صاف کر دو، کان صاف کر دو، پھر روئی منہ میں رکھ دو، کان میں روئی رکھ دو، ناک میں روئی رکھ دو۔ اس کے بعد اسے وضو کراؤ، پھر وضو کرانے کے بعد اسے بائیں کھپی کروٹ پہ لٹا کر استنجا کرانے کے بعد ناک کے نیچے کا سارا بدن دھو دو۔ اس کے بعد وضو کے بعد کھپی کروٹ پہ لٹا کر داہنی طرف پانی ڈالو، پھر داہنی کروٹ پہ لٹا کر الٹی طرف پانی ڈالو، یعنی کھپی طرف، پھر سر پہ پانی ڈالو اور بدن پہ پانی بہا دو۔ روئی اس لیے رکھی تاکہ ناک میں، منہ میں، کان میں پانی نہ جائے۔ یہ طریقہ مردے کو نہلانے کا ہے، اسے ہر عورت کر سکتی ہے، اور چھوٹے بچے کو بھی عورت نہلا سکتی ہے، چھوٹے سے بچے کو، لڑکے کو بھی عورت نہلا سکتی ہے۔ اور سنو، مرد اپنی مردہ بیوی کو صرف دیکھ سکتا ہے، اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے جنازے کی چارپائی کو اٹھا سکتا ہے، لیکن قبر میں بھی نہیں اتارے گا، اس کے محرم اتاریں گے جن سے خون کا رشتہ ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ میں بٹھاؤ۔ کچھ لوگ یوں بتانے لگے کہ بھائی تو اس کا شوہر ہے، تو ہاتھ نہ لگانا، جنازہ نہ اٹھانا۔ اسے اچھی طرح سمجھو، مرد اپنی مردہ بیوی کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنازے کی چارپائی کو کاندھا دے سکتا ہے، ثواب ہے، اسے کاندھا دینے سے نہ روکو۔ اور اگر وہاں کوئی عورت نہیں تو مرد اپنی مردہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے گا۔ تیمم جو اینٹ یا پتھر پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پر اور کوہنی سمیت ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، وہ تیمم ہے۔
اب وہ طریقہ بھی سب کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر پانی نقصان دے یا پانی نہ ملے تو وضو غسل کی جگہ تیمم ہوتا ہے، لیکن میں اسے آج چھوڑ رہا ہوں۔ اگر مرد کا انتقال ہوا، سنو، تو عورت اپنے مردہ شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، اس کے بدن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اور اگر وہاں کوئی مرد نہ ہو، کوئی مرد دور دور تک نہیں جو اسے نہلا دے، تو اکیلی بیوی اپنے شوہر کو نہلا بھی سکتی ہے۔ یہ چھوٹ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں۔ بس مرد تو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا سکتا ہے، عورت دیکھ بھی سکتی ہے، بدن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ وہاں کوئی مرد نہ ہو جو نہلا دے تو عورت غسل بھی دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اور سنو، مردے کو نہلانے کا بڑا ثواب ہے۔ جو مردہ مرد کو مرد نہلائے گا، عورت کو عورت نہلائے گی، پانی پکڑائے گی، تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے انہوں نے مردے کو پاک کیا ہے، ایسے یہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ بڑا ثواب ہے، اور مردے کو نہلانے سے ڈرنا نہیں چاہیے، بڑے ثواب کا عمل ہے۔ لیکن ایک گناہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سفید کپڑا بدن پہ ڈالتے ہیں، اور سفید کپڑا جب بھیگ جاتا ہے تو اس میں سارا بدن جھانکتا ہے، اور یہ جو ران ہے یہ سطر میں داخل ہے۔ عورت دوسری عورت کا سطر مجبوری کے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔ ناک سے لے کر سنڈی سے لے کر گھٹنے کے 2-3 انگل نیچے تک، یہ جو پیر کے بیچ کا جوڑ ہے گھٹنا، اس سے 2-1 انگل نیچے تک یہ ایسا بدن ہے کہ نہ مرد کے لیے مرد کا دیکھنا جائز، نہ عورت کے لیے کسی عورت کا دیکھنا جائز ہے۔ بس میاں بیوی کا مسئلہ الگ ہے، یا ڈاکٹر کا مسئلہ الگ ہے۔ ڈاکٹر کو کبھی اپنی ران دکھانی پڑتی ہے، ڈاکٹر کے سامنے، ڈاکٹرنی کے سامنے بدن کھولنا پڑتا ہے، اس لیے عورت کے لیے ڈاکٹرنی کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹرنی نہ ملے تو مجبوری ہے، اسی لیے اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے تاکہ ہماری بچیاں ڈاکٹر بھی بن جائیں۔ لیکن دین پہلے ہے اور دنیا بعد میں ہے۔ پردے کے ساتھ لڑکیوں کے اسکول میں پڑھانا ہے، لڑکوں کے ساتھ نہیں، اور ڈاکٹرنی بنانا بھی ہماری ضرورت ہے۔ اب سنو، سنڈی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ران کا دوسری عورت کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کے پاس یا تو ڈاکٹرنی رہے گی یا دائی رہے گی، یا جو عورت جو لڑکی مدد کر رہی ہو وہ رہے گی۔ کسی دوسری عورت کا تماشائی بن کے رہنا حرام ہے، کیونکہ سطر پہ نظر پڑتی ہے۔ تو جب مردہ عورت کو نہلاتی ہے تو اگر اس کے بدن پہ سفید کپڑا ڈالا ہے تو سفید کپڑا بھیگ کر ران دیکھتی ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم اپنے مردوں کو نہلاتے ہیں تو ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ ران جھانک رہی ہے، سارا سطر دیکھتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو ماں بہنیں اس گناہ سے بچائیں گی مردوں کو۔ جب کسی عورت کا یا مرد کا انتقال ہو تو یہ گھر کی عورتیں یاد دلائیں کہ نہلانے کے لیے گھر میں سے رنگین موٹا سا کپڑا اٹھا لو، صندوق میں سے نکال لو، اور اگر گھر میں ایسا کپڑا نہیں تو دکان سے کفن کے ساتھ ایسا کپڑا خرید کے لانا جو رنگین ہو اور کچھ تھوڑا موٹا سا ہو۔ تو رنگین کپڑا کچھ موٹا سا
اگر بدن پہ ڈال کر مردے کو نہلائیں گے تو اس گناہ سے سب بچ جائیں گے۔ اس گناہ سے عورتیں بچا سکتی ہیں، ورنہ مردوں کے بھی یاد نہیں رہتا۔ انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں اس مسئلے کو آج ہی سے یاد رکھیں گی۔ یہ دین اور مسائل آپ کی بڑی ضرورت ہے، اور کچھ مسائل تو ایسے ہیں میں آج زیادہ نہیں بتا پاؤں گا، اللہ زندگی سلامت رکھے پھر صحیح، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو مہینے میں 2-4 مہینے میں عورتوں کو سمجھاتے تھے۔ عورتوں نے درخواست کی تھی، یا رسول اللہ ہمیں بھی دین کی باتیں بتایا کرو۔ تو ایک مسئلہ آپ کے سامنے عدت کا بڑا اہم رہتا ہے۔ عدت کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک عدت تو ہے طلاق کی، اور ایک عدت ہوتی ہے وفات کی، بیوہ کی۔ طلاق تو ایسی چیز ہے کہ یہ ہے تو جائز مجبوری میں، لیکن اللہ کو اس سے ناراضگی ہوتی ہے۔ ضرورت میں طلاق جائز ہے، لیکن اللہ کو اس سے ناراضگی ہے۔ حدیث میں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ رشتہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ رشتہ جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے، بہت ادب کے ساتھ رشتہ کھڑا ہوا۔ اللہ نے رشتے کو ایک شکل دی تھی، تو رشتے سے اللہ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ رشتے نے کہا یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں توڑ سے۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے، جو تجھے جوڑے گا، جو تجھے نبھائے گا، میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے بلا وجہ توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے الگ کر دوں گا۔ اب تو بتا تو خوش ہے یا نہیں؟ رشتے نے کہا یا اللہ میں راضی ہوں۔ تو رشتے سے اللہ کا وعدہ ہے، جو رشتے جوڑے گا نبھائے گا اللہ اسے رحمت سے جوڑے گا۔ جو بلا وجہ رشتے توڑیں گے، طلاق دیں گے، طلاق لیں گے، وجہ کچھ بھی نہیں، نبھا ہو سکتا تھا پھر نہیں نبھا کیا، تو اللہ کو ناراضگی ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو بھی چاہیے، بچیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں ماں باپ نے رشتہ کر دیا ہے بس حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ جہاں ہماری بچی چلی گئی اللہ پاک عزت کے ساتھ اس کے اوپر وحی کی مٹی آ جائے، 100 سال کی اللہ عمر دے، اور اس کے اوپر عزت کے ساتھ وحی کی مٹی آ جائے۔ ماں باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے۔ اس لیے سسرال والوں کی شکایت اپنے ماں باپ سے کم کرنی چاہیے۔ جب تک نبھا کے قابل ہو کچھ پریشانی اٹھاؤ، لیکن رشتہ داری میں توڑ پیدا نہ ہو۔ اور جب بالکل ہی کام نہ چلے، پریشان ہو گئی، تو اپنے ماں باپ کو تھوڑا بہت ہلکا کر کے بتاؤ، تھوڑی بات کو زیادہ نہ بناؤ، بلکہ زیادہ کو کم کر کے بتا دو تاکہ رشتہ داری میں کھٹاس پیدا نہ ہو۔ سمدھی سمدھن تو بالکل ایسے رہنے چاہیے جیسے بھائی بہن، سمدھنے دونوں سمدھنوں میں بہن جیسا پیار ہو، سمدھیوں میں بھی۔ اس لیے ہماری بچیاں اپنے سسرال کی شکایت میکے میں نہ کریں، اور بالکل بھی کام نہ چلے، سر سے پانی گزر گیا تو اب تھوڑا ہلکا پھلکا کر کے بتا دو تاکہ وہ کچھ سمادھان کریں، کچھ سدھار پیدا کریں۔ اور بچی جب شکایت کرے تو ماں کو چاہیے اپنی بیٹی کو سمجھائے، اور پھر اپنی سمدھن سے بات کرے کہ چودھرن پدھانی بچی ہماری نہیں اب آپ کی ہے، ہم نے تو پال کر پرورش کر کے تمہیں دے دی، اب یہ بچی تمہاری ہے۔
تو اس کی شکایت کو زیادہ نہ بتاؤ تاکہ پھر ساس اس سے منہ نہ موڑے. بس محبت پیار سے رشتے نبھانے کی کوشش ہو. تو یہ تو چیز رشتے، یہ جو طلاق والی بہت بعد کی چیز ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئے. ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی، اگر خدا نہ خواستہ. اور دیکھو اگر کسی نے ایک دفعہ طلاق دی یا 2 دفعہ طلاق کا لفظ کہا تو ابھی ان کے ایک ساتھ رہنے کی گنجائش رہتی ہے. 3 دفعہ اگر طلاق کا لفظ بول دیا پھر ایک ساتھ رہنے کی گنجائش ختم، بالکل حرام. 1 یا 2 دفعہ طلاق کا لفظ بولا تو شریعت نے ابھی گنجائش دی ہے، ابھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، ایک ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. اور یہ جو طلاق والی عدت ہے، سنو، اگر لڑکی گربھوتی ہے یا لڑکی زچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، یا حاملہ ہے، یا اس کے کپڑے خراب چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ طلاق کسی بھی حال میں دے گا، ہو جائے گی. لیکن گربھوتی جو حمل والی ہے اس کی عدت بچے کی پیدائش تک رہے گی. اور جو گربھوتی نہیں، حاملہ نہیں، اسے کہیں عورتیں کسی حال سے ہے. حال سے ہونے کا مطلب گربھوتی حمل والی ہے. اگر حمل والی نہیں اور اسے 15 دن کے بعد، مہینے 20 دن میں، مہینے 1.5-2 مہینے میں ناپاکی آتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، یہ تندرستی کی علامت ہے، تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے. 3 مرتبہ کپڑے خراب ہو جائیں چاہے جتنے دن لگے. اور اگر وہ بانجھ ہے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، اس کو ماہواری نہیں ہوتی، کپڑے خراب نہیں ہوتے، اس کی عدت 3 مہینے ہے. یہ تو ہے طلاق والی عدت. اب سنو، بیوہ کی عدت. بیوہ کی عدت اگر وہ گربھوتی ہے، یہ بات بھی یاد رہے کہ مرنے والے شوہر کی عدت ہر حالت میں ہے. دیکھو اگر نکاح کے بعد، سنو، اگر نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی دلہا دلہن 1 منٹ بھی بند کمرے میں رہے، 1 منٹ الگ کمرے میں رہے تو، اور اس نے طلاق دی تو عدت لازم ہوگی. اور مرنے والے کی عدت کا حکم، اچھا نکاح ہوا تھا مگر 1 منٹ بند کمرے میں نہیں رہے، 1 منٹ بھی اکیلے نہیں رہے اور طلاق دے دی، اس پر عدت نہیں ہوتی. مرنے والے کی عدت ہر حالت میں ہوتی ہے. مرنے والے کی عدت بیوہ پر ہر حالت میں ہے، رخصت ہو کے گئی ہو یا نہ گئی ہو. اگر یہ بیوہ گربھوتی ہے، حمل والی ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے. اور اگر یہ گربھوتی نہیں اور چاند کی پہلی تاریخ ہو یا چاند کی آخری ہو تو عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی. مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا، مہینہ تو مہینہ ہی ہے. اور اگر نہ چاند کی پہلی تھی نہ آخری تو 130 دن عدت ہے. 100 دن اور 30 دن کا 1 مہینہ، یہ ہو گئے 4 مہینے 10 دن. اور عدت شروع ہوگی موت سے، دفن میں، قبر میں جانے سے نہیں، بلکہ عدت شروع ہوتی ہے موت کے ٹائم سے، دفنانے سے شروع نہیں ہوتی. 130 دن عدت ہے. اور عدت اسی گھر میں گزارنی چاہیے جہاں شوہر کے انتقال کے ٹائم رہتی تھی، چاہے وہ مکان کرائے کا ہو. اگر دینے کو کرایہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ جان کا خطرہ نہ عزت کا، اسی مکان میں عزت پوری کرے جہاں شوہر کے انتقال کے ٹائم رہتی تھی.
اگر جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، ایمان کا خطرہ ہو تو مجبوری میں گھر بدل سکتی ہے، ورنہ گھر نہ بدلے۔ سنو، اگر گزر بسر کرانے والا کوئی نہیں، گزر بسر کرانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی مدد کرتا ہے، یہ جو بیوہ عورت ہے اس کا خرچہ شوہر کے مال میں واجب نہیں رہتا۔ طلاق والی کا خرچہ تو طلاق دینے والے کے ذمہ ہے، عدت کا۔ بیوہ کا خرچہ اس کے مال میں ہے نہیں، کوئی مدد بھی نہیں کرتا، گزر بسر نہیں ہوتا، تو پردے کے ساتھ دن میں جائے کسی کے گھر اناج کی صفائی، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، برتن دھونا، ایسے کام گھر کے کرے اور شام سے پہلے پہلے اپنے گھر آ جائے، رات اسی گھر میں گزارے جس گھر میں شوہر کے انتقال کے ٹائم رہتی تھی۔ اور سنو، گھر کسے کہتے ہیں؟ اندر کی کوٹڑی، برآمدہ، اور برآمدے کے باہر کا صحن، آنگن، تین چیزیں مل کر ایک گھر بنتا ہے۔ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر سے مراد کوٹڑی ہے، تو عورت کو گھونٹ گھونٹ کے مارنے کا حکم نہیں ہے کہ گرمی ہو یا سردی اسے اندر بٹھاؤ۔ شریعت نے کہا ہے گھر میں رہو، یعنی سڑک پہ نہ جاؤ۔ آپ کا جو دروازہ سڑک پہ ہے اس دروازے سے اندر اندر رہو، اپنے گھر کا کام بھی کرو، ایسا بھی نہیں کہ چارپائی سے پیر ہی نہیں اتارنا، اپنے گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہو، اور کھلے آسمان کے نیچے بھی رہو، اور برآمدے میں بھی رہو، اور ضرورت پڑے تو اندر بھی رہو۔ تو مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی اندر رہنا ہے۔ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو بلاؤ، اور اگر بلانے سے کام نہیں چلتا تو اس عورت کو ہسپتال لے کے جاؤ، جس کا مجبوری میں ہسپتال لے جانا بھی جائز ہے۔ عدت میں یا شادی میں نہ جاؤ، موت میں نہ جاؤ، اور بناؤ سنگار کا کوئی کام نہ کرے، نہ سر میں کنگھا کرے، نہ مندی بنا کر چوکی گوندے، نہ سر میں تیل لگائے، نہ صابن استعمال کرے، نہ سرما لگائے، نہ مہندی لگائے، حتیٰ کہ پان اگر کھاتی ہے تو کتھا بھی تھوڑا لگائے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں بناؤ سنگار ہو، اور رنگین چمکیلے کپڑے نہ پہنے، سادے کپڑے پہنے، جیسے کپڑے پہن کے سسرال جایا کرتی ہے ایسے نہ پہنے، سادے کپڑے پہنے۔ اور اگر آنکھیں ڈوب گئی، آنکھوں میں سرما لگانا اگر علاج ہے، رات کو لگائے صبح کو دھو لے، اور اگر پان کھانے کی عادت ہے کتھا ہلکا لگائے تاکہ ہونٹ لال نہ ہو۔ اگر سر میں چوب پڑ جائے تو دوائی سمجھ کے تیل لگائے، اگر سر میں درد ہو تو دوائی سمجھ کر تیل لگا سکتی ہے، شوق یا لگانا جائز نہیں۔ اگر بال چکٹ گئے تو موٹے دانتوں کی طرف سے کنگھا کرے، باریک دانتوں کی کنگھی نہ کرے۔ یہ بناؤ سنگار کے کام نہیں کرنے۔ اور اگر کسی کے گھر سے کھانا آئے، حلال کمائی کا کھانا عزت والی بھی کھا سکتی ہے، اور پردہ نہ آسمان سے ہے، نہ چاند سورج سے ہے، نہ دھوپ سے ہے، نہ ہوا سے ہے، نہ ستاروں سے ہے، پردہ تو غیر محرم مردوں سے ہے، اور عورت سے بھی پردہ نہیں، عورت سے عورت کا پردہ نہیں۔ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ جو عورتیں بازاری ہیں، جو فاحشہ بدکار عورت ہے، ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں تو رنڈی جیسی عورت ہے، ایسی عورتوں سے احتیاط ہے، پردہ لازم نہیں، عورت کا پردہ عورت سے ضروری نہیں۔
اگر غیر مسلم عورتیں تعلق والی ہیں، پڑوس میں ہیں، وہ بھی ملنے آ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر پوری قسم کی عورت آئے گی جو غلط باتیں کرنے والی ہو، بس اس سے پردہ تو ضروری نہیں، احتیاط ہے، کوئی دوسری عورت کے گھر میں بیٹھ جائے تاکہ وہ غلط باتیں نہ کرے۔ اور 13-14 سال، دیکھو بچیوں، اب تمہارے یاد کرنے کے مسئلے بتا رہا ہوں، انہیں سن کر یاد کر لو۔ جو بچہ 13-14 سال سے کم کا ہے، کسی کا بھی ہو، اس سے پردہ نہیں۔ جو 13-14 سال سے اوپر کا غیر کا بچہ ہے، اس سے پردہ ہے، اور غیر محرم مردوں سے پردہ ہے، محرم سے پردہ نہیں۔ محرم اسے کہتے ہیں جس سے خون کا رشتہ ہو، جس سے نکاح حرام ہو۔ دیکھو، باپ دادا سے پردہ نہیں، باپ دادا پردادا پردہ نہیں، نانا پڑنانا سے پردہ نہیں، سگے ماموں سے بھانجی کا پردہ نہیں، سگی خالہ سے بھانجے کا پردہ نہیں، سگی پھوپھی سے بھتیجے کا پردہ نہیں، سگے توتے سے پردہ نہیں، اسی طریقے سے پوتے پڑ پوتے سے پردہ نہیں، سگے بھائی سے پردہ نہیں، سگے بھتیجے سے پردہ نہیں، سگے تایا چچا سے پردہ نہیں، تایا چچا کے لڑکے، ماما پھوپھی کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، ان سے احتیاط ہے، اور کبھی کبھی پردہ بھی ضروری ہے۔ وہ غیر محرم ہے، ان سے رشتے جائز ہیں، تایا چچا کے لڑکے، ماموں پھوپھی خالہ کے لڑکے، ان سے پردہ ہے۔ اگر سچ مچ بہن بھائی کی طرح سمجھتے ہوں تو کبھی چہرہ کھولنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، داماد سے پردہ نہیں، سسرے سے پردہ نہیں۔ داماد اپنا بیٹا ہے، ساس کے ساتھ داماد کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ساس ماں ہے، داماد اپنے بیٹے کی طرح ہے۔ لیکن سنو، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، جب میرے سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی داماد سے پردہ ہے یا نہیں، تو میں اسے 2 بات کہتا ہوں کہ داماد تو اپنا بیٹا ہے، داماد سے پردہ نہیں، ساس ماں ہے، ماں سے پردہ نہیں۔ لیکن داماد کو اپنی ساس سے 3-4 فٹ دور رہنا پڑے گا۔ داماد کو 3-4 فٹ 1 میٹر کے قریب سیدھا رہنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ میں کیوں بتاتا ہوں؟ کتابوں میں تو نہیں لکھا، یہ یوں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ماں بہنیں سمجھ لیں اور مرد بھی سمجھ لیں کہ داماد کا غلط ارادے سے یا ساس کا غلط ارادے سے ہاتھ لگ جانا بڑا خطرہ ہے۔ ویسے ساس ماں ہے اور وہ داماد بیٹا ہے، اور کبھی کبھی ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے، سہارا بھی دینا پڑتا ہے، ماں کو بیٹے کو سہارا دیا جاتا ہے۔ لیکن سنو، اگر غلط ارادے سے داماد نے اپنی ساس کے ننگے بدن پر پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک داماد نے غلط ارادے سے اس کے ننگے بدن پر یا باریک کپڑے میں ہاتھ بھی لگا دیا، تو اس داماد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بیوی بیٹی بن گئی، طلاق دینی پڑے گی، دونوں کا نکاح آپس میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور ساس پہلے بھی ماں تھی، اب بھی ماں رہے گی۔ دیکھو کتنا نازک مسئلہ ہے، اس لیے میں یوں بتاتا ہوں، کتاب میں نہیں لکھا کہ ساس کو 4 فٹ پیچھے رہنا پڑے گا تاکہ ساس کو کبھی بھی غلط ارادے سے ہاتھ نہ لگ جائے، نہ ساس کا لگ جائے نہ داماد کا لگ جائے۔ ویسے ماں بیٹے ہیں، ہاتھ بھی لگانا پڑ جاتا ہے، سہارا بھی دینا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی سسرے سے پردہ نہیں، سسرا اور بہو یہ تو بیٹی اور باپ کی طرح ہیں، بہو کا نکاح سسرے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
سسرے سے پردہ نہیں، نہ عدت میں نہ بغیر عدت، لیکن احتیاط ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی سسرے کے دل میں شیطان بے ایمانی ڈال دے یا بہو کا دل بے ایمان ہو جائے اور سسرے نے غلط ارادے سے، یہ بات یاد رکھیو، ہاتھوں اپنی بیٹی کو آدمی کبھی بھی لگاتا ہے، اگر غلط ارادے سے نفسانی خواہش کے ساتھ سسرے نے بہو کے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ لگا دیا اور لڑکے کو یقین ہو کہ ہاں میرے ابا نے ایسی غلطی کی ہے، تو یہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، ماں کے درجے میں آ گئی۔ اب دیکھ لو ماں کا حکم کیا ہے، تو ان کو طلاق دینی پڑے گی، دونوں کا نکاح آپس میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور سسرے کے لیے پہلے بھی بیٹی تھی، اب بھی بیٹی رہے گی۔ ایسا نازک مسئلہ ہے، یاد رہے کہ غلط ارادے سے ہاتھ لگا ہو، ننگے بدن پہ لگا ہو اور لڑکے کو یقین بھی آ گیا ہو، یہ بات یاد رکھیو، ورنہ کوئی گلی میں سانپ بتانے لگے، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ لڑکی جسے نہیں رہنا ہوتا، جسے اپنے شوہر سے نبھاؤ نہیں کرنا ہوتا، وہ گلی میں سانپ بتا دے، وہ یوں کہہ دے میرے سسرے نے ہاتھ لگایا، مفتی صاحب فتویٰ دے دیں کہ تیرا رہنا حرام ہے، تو رہ کے کیا کرے گی؟ تو لڑکے کو یقین بھی ہو تب یہ فتویٰ ہے۔ ایک بات اور بہت ذہن میں رکھنے کی ہے، اپنی جو لڑکی ہے، اپنی بیٹی، اس کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہے۔ سنو، 7 سال سے جو کم کی بچی ہے وہ تو ماں کی گود میں بھی رہتی ہے، ابا کی گود میں رہتی ہے، اماں کے بسترے پہ رہتی ہے۔ سنو، 7 سال سے اوپر کی اپنی لڑکی، 7 سال سے کم کی نہیں، 7 سال سے اوپر کی اپنی بیٹی، باپ نے جان بوجھ کر یا انجانے میں غلط ارادے سے اپنی 7 سال سے زیادہ عمر کی لڑکی کے ننگے بدن پر یا باریک کپڑے میں کسی بھی جگہ ہاتھ لگا دیا، اور ہاتھ لگنے کے بعد نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ شرمندہ ہوا، نہ پانی پانی ہوا، نفسانی خواہش باقی رہی یا اور بڑھی، تو بیوی حرام ہو گئی، بیٹی تو بیٹی ہی رہے گی، بیوی حرام ہو گئی، ساس کے درجے میں آ کر ماں بن گئی، طلاق دینی پڑے گی، دونوں کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپس میں نہیں ہو سکتا۔ ایسے نازک مسئلے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا ٹائم لیا اور میں نے یہ باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کو احساس بھی ہوا کہ ہاں دین سیکھنا، پڑھنا پڑھانا ہماری ضرورت ہے، اور سنی ہوئی بات، گھر میں رکھی ہوئی چیز کبھی بھی کام آ جاتی ہے۔ باقی آپ سے، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، ماں بہنوں سے بھی، اور ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے ان سے بھی، جو ہمارے ائمہ کرام مدرسین بیٹھے ہیں، دعا کی درخواست کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔